بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر عزیز لاہوری. آج میرے پاس جو دو ینگسٹر بیٹھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ، ان کا برائٹ فیوچر ہے الحمدللہ، اور یہ برائٹ فیوچر کی اپنی مثال آپ ہیں. میرے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں محترم عادل شہزاد بیٹھے ہوئے ہیں. عادل شہزاد جو ہے انہوں نے بی ایس کیا اس میں بزنس ایڈمنسٹریشن میں، ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں، اور ابھی ان کا وہ کمپلیٹ نہیں ہوا تھا اور ان کی بہت اچھی جاب ہو گئی ماشاء اللہ. ایک یو ایس اے کی کمپنی ہے، اس میں ان کی سلیکشن ہوگی آن دا بیسس آف میرٹ، اور ساتھ ساتھ یہ جاب بھی کریں گے اور آگے فردر اسٹڈی بھی یہ جاری رکھیں گے. اور ماشاء اللہ ان کا اچھا پیکیج ہے جو انہوں نے آن دا بیسس آف میرٹ لیا. اپنی کہانی اپنی زبانی عادل شہزاد آپ کو سنائیں گے، اور تھوڑا سا پلیز بتا دیں. اور ان کا بیسیکلی تعلق بستی نطقانی سے ہے، بستی نطقانی تحصیل توسہ شریف سے. اب دیکھیں، بستی نطقانی تحصیل توسہ شریف سے ایک آدمی جو ہے وہ موو کرتا ہے اور اسلام آباد میں اسٹڈی کرتا ہے، اور پھر یہاں پہ ماشاء اللہ ویل سیٹل ہوتا ہے. تو یہ ذرا عادل پلیز آپ بتائیں گے. جی السلام علیکم، میرا نام عادل شہزاد ہے. میں نے ریسنٹلی بیچلرز آف بزنس ایڈمنسٹریشن کمپلیٹ کیا ہے، اور میں نے بیچلرز آف بزنس ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ساتھ ای کامرس میں بھی انرول ہوا تھا لاسٹ سیمسٹر میں، کیونکہ یہ ایسی فیلڈ تھی جس میں کمپٹیشن کافی زیادہ تھا. تو کچھ ایسا ساتھ کورس یا کچھ ایسا لینا چاہیے تھا جس کی وجہ سے کہ اپرچونٹی ملے. تو میں نے ای کامرس کیا دا انٹرنیشنل لیڈرشپ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ سے. میں نے 3 منتھ کا ای کامرس کا کورس کمپلیٹ کیا. پھر اس کے ساتھ ایک پروسیس آیا، انہوں نے جاب کی اپرچونٹی دی. جاب نہیں تھی، بیسیکلی انٹرنشپ تھی. تو انٹرنشپ میں انہوں نے ڈفرینٹ پارٹیسپینٹ بلائے اور ان ڈفرینٹ انٹرویو ہوئے. بس میرا پلس پوائنٹ یہ تھا کہ میں نے ساتھ ایچ آر کیا ہوا تھا، تو انہوں نے مجھے انٹرنی کے طور پہ رکھ لیا. پھر ساتھ ساتھ انہوں نے مجھے ایچ آر ہونے کی وجہ سے انہوں نے پلس پوائنٹ دیا. ابھی مجھے ایز اے اسسٹنٹ مینیجر اور پروگرام کوآرڈینیٹر ای کامرس میں انرول کر لیا. اچھا تو یہ کیسے آپ کی ماشاء اللہ سلیکشن ہوئی؟ یعنی ویکینسیز آئی ہوئی تھیں اور آپ نے اس پہ اپلائی کیا، پھر انٹرویو وغیرہ ہوا؟ بیسیکلی یہ جو کورس تھا نا، یہ نیفٹیک کی طرف سے تھا، حکومت پاکستان کی طرف سے تھا، جس میں سلیکشن ہوئی تھی اور سارا کورس فلی فنڈیڈ تھا. تو اس کے بعد انہوں نے ڈفرینٹ انٹرویو لیے. بس اس میں یہ تھا، انہوں نے یہ چیک کیا جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ ریگولر بیس پہ کون آتا تھا، کیونکہ یہ فری کورس تھا. کیونکہ اس طرح لوگ قدر نہیں کرتے فری کورس کی، لیکن یہاں پہ ہمیں اتنی اچھی اپرچونٹی ملی، انہوں نے اتنا اچھا پڑھایا ہمیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جب انٹرویوز لیے تو انہوں نے دیکھا جو ریگولر بیس پہ آتا تھا اور جس نے کورس میں کچھ سیکھا ہے اور وہ کچھ جنریٹ کر کے دے سکتا ہے ادارے کو، تو انہوں نے اس بیس پہ سلیکشن کی. کمپٹیشن کافی ٹف تھا لیکن الحمدللہ ہو گیا ماشاء اللہ. تو ماشاء اللہ بھی آپ کو ٹھیک پیکیج دے رہے ہیں پاکستان؟ الحمدللہ بہت اچھا پیکیج دے رہے ہیں، کیونکہ ابھی میری بیچلرز کمپلیٹ ہی ہوئی ہے. اس طرح سمجھے مجھے ابھی ڈگری نہیں ملی، لیکن اس طرح کا پیکیج ملنا اور اتنے اچھے ادارے میں، اور آگے ان کا یہ برائٹ فیوچر ہے. انہوں نے مجھے ابراڈ میں بھی موقع دینا ہے ایز اے ای کامرس اسپیشلسٹ، اور ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز بھی کروانی ہے. ابھی بھی ہماری ریسنٹلی ہوئی ہے، مطلب جو پاکستان میں نہیں دنیا میں ٹاپ 10 سیلر ہیں، ان میں سے جو سیکنڈ نمبر پہ تھے وہ ہمارے ساتھ آئے تھے. یہاں پہ ہمارے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی ان کی. تو ڈفرینٹ لوگ یہاں پہ آتے رہتے ہیں. اچھی اپرچونٹی یہاں سے مجھے مل رہی ہے اور چیزوں کی بھی، اور ان فیوچر انشاءاللہ اس سے اچھی جو اپرچونٹی ملے گی اسے اویل کروں گا اور آگے بڑھوں گا. ماشاء اللہ، بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیاں دے، مزید ترقی دے، آمین ثم آمین. اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر زریاب صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ. ڈاکٹر زریاب جو ہیں یہ ماشاء اللہ بولان میڈیکل کالج کوئٹہ میں MBBS کے اسٹوڈنٹ ہیں. اور اس بچے میں یہ خوبی ہے کہ یہ ہمیشہ سرچ کرتا رہتا ہے کہ سیکھنے کی کہیں پہ بھی اپرچونٹی ملے تو یہ اویل کرتا ہے. تو اس نے ماشاء اللہ اپلائی کیا الشفا انٹرنیشنل میں اسلام آباد، اور آن دا بیسس آف میرٹ اس کی سلیکشن ہوئی. کون سے شعبے کے لیے اپلائی کیا تھا؟ ENT کے لیے اپلائی کیا تھا.
اور ماشاءاللہ ENT کی ٹریننگ ان کی مکمل ہوگی, 1 مہینے کی ٹریننگ تھی. تو یہ تھوڑا سا بتائیں گے پلیز. جی السلام علیکم. میں بیسیکلی ہوں لورلائی میڈیکل کالج لورلائی سے, جو آتا ہے انڈر بمس کے ہی, بولان یونیورسٹی آف میڈیکل ہیلتھ سائنسز کوئٹہ. تو میرا یہ ہوتا تھا کہ مجھے بلوچستان میں اتنا کلینکل ایکسپوجر نہیں تھا. وہاں پہ اتنے ایڈوانس ٹیکنالوجیز جو میڈیکل کا اسٹف ہے اس کا اتنا نہیں تھا. تو مجھے یہ تھا کہ بلوچستان سے نکلوں اور سیکھوں, کیونکہ جو بھی اولڈ ٹیکنیکس ہیں وہ آپ کے ماڈرن ورلڈ میں یوز نہیں ہو سکتی. تو میرا مقصد یہی تھا کہ میں ماڈرن ٹیکنیک سیکھوں. جیسے جیسے ایڈوانس ہوتی جا رہی ہیں ٹیکنالوجیز اس طرح میڈیکل بھی ایڈوانس ہوتا جائے. تو پھر الحمدللہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں میری 1 منتھ کی کلینکل روٹیشن تھی ENT ڈپارٹمنٹ میں. تو وہاں پہ میرے سپروائزر تھے ڈاکٹر عظیم اسلم, کنسلٹنٹ تھے, اور ENT کے جو ہے نا وہاں پہ HOD بھی ہیں. تو انہوں نے الحمدللہ بہت کچھ سکھایا. انہوں نے جو ہے نا مختلف ٹیکنیکس بتائی, سرجریز کی, ٹمپینوپلاسٹی وغیرہ, اور بہت ایڈوانس کر کے. جیسے ابھی فیس ہوتا ہے ایک, تو وہ انڈوسکوپک سرجری ہے نوز کی, تو وہ بھی جو ہے نا آپ کو ادھر الشفا میں ہی ملے گی, شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں. تو اسی طرح سے جو وہ پیشنٹ کو کنسلٹ کرتے تھے, جو ان کی کاؤنسلنگ کرتے تھے, جس طرح وہ پیشنٹس کو ڈیل کرتے تھے, تو اس چیز سے جو نا میں بہت امپریس بھی ہوا. کہ مجھے یہ تھا پہلے درمیان میں تو تھا کہ یار کہ MBBS کے بعد جو ہے نا کنٹینیو نہیں کرنا چاہتا میں اس میڈیکل کی فیلڈ کو, کوئی شارٹ کٹ ہو CSS, لیکن ان کو دیکھ کے میں بہت الحمدللہ انسپائر ہوا ہوں. اچھا ماشاء اللہ. تو آپ کی ٹریننگ یہاں مکمل ہو گئی؟ جی الحمدللہ مکمل ہو گئی. ابھی نیکسٹ ان کا پروگرام جو ہے وہ ماشاء اللہ آغا خان جی یونیورسٹی میں ہے, بالکل. اور وہاں پہ کس چیز کی ٹریننگ ہے, کتنا ڈیوریشن ہے؟ وہاں پہ میرے ہے آپتھمالوجی میں, اور وہاں پہ بھی 1 منتھ کا ڈیوریشن ہے, 4 ویکس کا. اچھا جی بالکل. تو وہ بھی آپ نے اپلائی کیا تھا اس میں؟ جی وہاں پہ بھی میں نے اپلائی کیا تھا. بالکل. تو یہ تو مطلب زبردست چیز ہے کہ آپ ماشاء اللہ اتنا کچھ آپ کو سیکھنے کو ملا. یا الشفا انٹرنیشنل میں پھر ابھی آپ آغا خان جائیں گے تو آپ تو ایکسپرٹ ہو جائیں گے ماشاء اللہ اپنا جو ریلیونٹ شعبہ ہے اس میں. بالکل اسی طرح کہ یہ بس بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ بندے کو جو ہے نا کلینکل ایکسپوجر چاہیے ہوتا ہے. وہ مطلب کلینکل ایکسپوجر ایسے کہ MBBS کی فیلڈ میں 2 آپ کے پاس آپشن ہوتے ہیں آگے, یا تو ایز اے آپ جیسے ٹیچر جاتے ہیں, یا آپ کلینکل سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. تو تھیوری ہو جاتی ہے, لیکن جو کلینکل سائڈ ہوتا ہے اس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے آپ کو ہاسپٹلس جوائن کرنے پڑتے ہیں. وہاں پہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہاسپٹل میں کیا چل رہا ہے, کیونکہ ہر چیز آپ کو بکس گائیڈ نہیں کر سکتی, تھیوری گائیڈ نہیں کر سکتی, کچھ چیزیں پریکٹس مانگتی ہیں. اب دیکھیں ضریاب میں کتنا شوق ہے سیکھنے کا اور ریسرچ کرنے کا, کہ کوئٹہ سے یا لورلائی سے یہ اسلام آباد پہنچے اور پھر ابھی یہ وہاں سے کراچی جائیں گے. تو یہ جستجو کا جذبہ ہے ماشاء اللہ, اور یہ جذبہ جو ہے یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ماشاء اللہ ہمارے پاس فیوچر کا ایک اچھا ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے, ایک اچھا سرجن بیٹھا ہوا ہے. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے ضریاب. اور فیوچر پلاننگ کیا ہے, پاکستان میں رہنے کا ارادہ ہے یا باہر کہیں جانے کا؟ انشاءاللہ کوشش تو یہی ہے کہ اگر ابراڈ ہو گیا تو ابراڈ چلا جاؤں گا, کیونکہ ابراڈ میں اپرچونیٹیز بھی ہیں. لیکن زیادہ تر جو ہے نا پھر پیرنٹس کی وجہ سے تو سوچا ہوا یہ بھی ہے کہ اگر پاکستان میں مل جاتی ہے کہیں پہ اچھی ہاؤس جاب وغیرہ, کہیں پہ اچھی جاب مل جاتی ہے خان میں یا شفا انٹرنیشنل جیسے کسی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے ہاسپٹل میں, تو انشاءاللہ پھر پاکستان میں ہی, اور کارڈیاک سرجن کی طرف ہی. اچھا ماشاء اللہ. جی تو ان کا ارادہ کارڈیالوجی کے شعبے میں ہے. ضریاب بہت ساری دعائیں آپ کے لیے, اللہ تعالیٰ آپ کو ہر شعبے میں کامیاب اور کامران کرے. اور آپ جیسے نوجوان ہی ہمارا سرمایہ ہیں, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت زیادہ ترقی دے, والدین کا سہارا بنے, اور یعنی ہم لوگ پراؤڈ فیل کریں گے جب بتائیں گے نا ڈاکٹر ضریاب جو ہے یہ ماشاء اللہ ان کا تعلق ہماری فیملی سے ہے. اور جب ہم یہ بتائیں گے کہ جناب عادل شہزاد جو ہے یہ بھی ہمارے کزن ہیں, تو بڑا بندہ پراؤڈ فیل کرتا ہے, خوشی ہوتی ہے. اور یقین مانیں ان سے میری ملاقات بھی کافی عرصے بعد ہوئی, اور آج ان سے مل کر بڑا مطلب سیٹسفیکشن فیل ہوئی ہے.